ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو یاد سے اعتکاف کی نیت بھی فرما لیا کریں۔ جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز نہیں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت فرما لیں، کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں، ذکر و درود پڑھ لیں، کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں۔ کھانے پینے اور سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس حدیث پاک میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ نماز کے بعد آپ جانتے ہوں گے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، صرف کم از کم الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا جائے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے اور پھر دعا مانگی جائے، اور جب دعا ختم کی جائے پھر بھی درود پاک پڑھا جائے، تاکہ اول بھی درود ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اور آخر میں بھی درود پاک ہو۔ اور درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ جب دعا کا اول بھی قبول، آخر بھی قبول، تو دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نیت کر لیں کہ جب بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اول و آخر درود پاک پڑھا کریں گے۔ اور دعا مانگنی چاہیے کہ دعا مانگنے کا خود ہمارے پیارے پیارے اللہ جل جلالہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوا، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان۔ ترجمہ کنز ایمان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ ہمارے بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر کرم نوازی بھی ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عابد یعنی عبادت گزار یہ کہا کرتے تھے، فرماتے ہیں
میں متواتر ایک سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے میں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے ہوئے ان کو دیکھا. جب وہ کہتے لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو ایک غیب سے ایک آواز آتی، اللہ لبیک، یعنی تیری حاضری نامنظور ہے. میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا، اے درویش تو بہرا تو نہیں، تجھے کوئی سنائی دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں سب سن رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ ہر سال حج کے لیے آ جاتا ہے اور 18 سال سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تو سنتا ہے کہ کہا جا رہا، جب تو لبیک کہتا ہے، لا لبیک کی آواز تو سنتا ہے کہ تیری لبیک منظور نہیں ہے، اس کے باوجود تو دعا کیے جا رہا ہے. اس نے کہا، یا شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، یعنی خدا کی قسم، اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے، پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا. اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا. میں نے پڑھا تو اس پر لکھا تھا، اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کی حج قبول نہیں کیے. ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم دعا کرتے ہیں اور بظاہر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمیں گھبرا نہیں جانا چاہیے. ہم اپنے رب سے دعا نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ اور رب تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑی کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک نظر سے دیکھیں تو اپنے جسم پر ہی نگاہ ڈالیں تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو ہم ان نعمتوں کا جو ہے وہ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو اس رب تعالیٰ سے کیوں نہ مانگیں جس نے ہمیں مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عز و جل دعا قبول فرماتا ہے، لیکن میری یہ دعا تو برسوں سے قبول نہیں ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک وسوسہ ہے. اس وسوسے کو ہمیں دور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. جب بندہ دعا کرتا ہے تو ان 3 باتوں میں سے ایک بات اسے ضرور حاصل ہوتی ہے. نمبر 1، اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا نمبر 2، دنیا میں اسے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. نمبر 3، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوں گی تو وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سارے کا سارا ثواب آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جب کبھی کوئی دعا کرتے ہیں تو گھبرا نہیں جانا چاہیے
کہ کبھی تو وہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ ہم مشاہدہ کر لیں گے۔ مثلا ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں نرینہ اولاد عطا کر دے، ہمیں ایک چاند سا بچہ عطا کر دے، مدنی منا عطا کر دے۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ دعا جو ہے وہ شرف قبولیت نہیں پا رہی، مدنی منا جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا، تو پھر جو ہم نے دعا کی تھی اس کا کیا رزلٹ؟ جی ہاں، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یا دنیا کے اندر کوئی آپ کو اور فائدہ حاصل ہو جائے گا، یا پھر آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیا جائے گا، اور یوں دعا کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں، اور یہ جو وقت گزر رہا ہے دعا کرنے کا وقت، یہ کتنا پیارا وقت ہے کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمارا مالک و خالق ہے، براہ راست ہم اس سے دعا کر رہے ہیں اور اس سے التجائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، ہمارے دل کے اندر محبت میں اضافہ ہوگا، پھر دعا کرتے ہی مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ یوں ہی نماز پڑھنے میں، نیکیاں کرنے میں ہمیں سرور حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل جو ہم دعائیں کر رہے ہیں یہ بھی شرف قبولیت پا جائیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور محبت الہی کا حاصل ہو جانا یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو دنیا کی بے جا کئی محبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور ہمارا دل بھی سکون سے بھر جائے، ہماری زندگی بھی اطمینان والی ہو جائے جب ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، دعا کی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی کہ بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تو دعا کرنے سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ ایک ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمارے رزق میں اضافہ کر دیں، اور بظاہر وہ رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالی عز و جل یعنی قریب تھا کہ ہم دعا نہ کرتے تو ہمیں بیماری آ جاتی، لیکن رزق کی دعا کی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے وہ بیماری کی دعا، جو بیماری آنے والی تھی وہ بیماری دور کر دی۔ تو یوں بھی دعا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارا رزق وسیع کر دے، اور پھر فرمایا رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز کیسا نرالا، کیسا پیارا ہے کہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، استفسار فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دیتے، تمہارا رزق وسیع ہو جائے۔ اب یہ دونوں چیزیں کہ دشمن سے آدمی بچ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ کتنی اہم بات ہے۔ صحابہ اکرام نے یقیناً بھرپور انداز سے توجہ سے مزید اپنی توجہ بڑھا دی ہوگی۔ پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلی بات فرمائی وہ دعا کے بارے میں فرمائی کہ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اے کاش دعا کرتے رہنے کی ہمیں عادت ہو جائے، اور دعا کرتے 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 ہم اس دنیا سے جائیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا کھاتے دل ہی نہیں کرتا، مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں آتا۔ تو گویا کہ اگر ہم عبادات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس عبادت کرنے کے بعد ہم دعا بھی مانگا کریں، جیسا کہ بیان کے شروع میں نے عرض کیا کہ نماز کے فوراً بعد
جو دعا کی جاتی ہے یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، تو لہٰذا نماز پڑھنے کے بعد دعا ضرور کیا کریں، اور دعا بھی توجہ سے مانگنی چاہیے۔ اور دعا کے مزید بھی ہم فضائل سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں پہلا ذہن تو یہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے میں دعا کر رہا ہوں۔ اولاً یہ ذہن بنائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بالکل ارشاد فرمایا ہے، پارہ 12-24 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز ایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ لہذا دوسری نیت یہ کریں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور اکثر دعا کیا کرتے تھے، تو میں سنت پر عمل کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوں۔ تو یوں دعا کرنا سنت بھی ہے، اور دعا کے کئی ایک مقامات ہیں، جیسا کہ استنجا خانے میں جانے سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے، باہر نکلیں تب بھی دعا کرنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے، کھانا کھانے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، گھر سے نکلتے وقت بھی دعا کرنی چاہیے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ گویا کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہم چلتے پھرتے اپنے کاموں کے اندر یہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کو بھی دعائیں کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سب سے پہلے یعنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں زندگی میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے کے لیے گاڑی میں بیٹھا، ہمارے علاقے سے گاڑی چلتی تھی جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو کہ جمعرات والے دن اس وقت عشاء کے بعد ہوتا تھا، آج کل ہفتہ وار اجتماع مغرب کے بعد ہوتے ہیں، تو ہمارے علاقے سے گاڑی جاتی تھی۔ تو اس گاڑی کے اندر بیٹھا، ایک تو اسلامی بھائیوں کے نورانی چہرے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، اور دوسرا جب ہماری گاڑی چلنے لگی تو ایک اسلامی بھائی نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھایا، اور اس کے بعد سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھائی۔ تھوڑی دور ہم آگے چلے گئے، قبرستان آ گیا۔ اب جب قبرستان کے قریب پہنچے تو مبلغ دعوت اسلامی نے قبرستان کی دعا یا السلام علیکم یا اہل القبور، آگے مزید بھی دعا ہے، یہ دعا پڑھائی۔ اس کے بعد ہم جب نیچے اترے اور اترنے کے بعد ہم نے ہفتہ وار اجتماع میں جانا تھا، بڑا پیارا سما تھا، ایک اسلامی بھائی درود پاک پڑھا رہے ہیں، ہم پیچھے بھی یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے اس اجتماع میں جا رہے تھے، اور جب اجتماع میں پہنچے مبلغ دعوت اسلامی بیان کر رہے تھے، اس کے بعد ذکر و درود کا سلسلہ ہوا، ذکر اللہ ہوا، اور پھر رکت انگیز دعا ہوئی۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک تو سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، اور مزید کئی دعائیں جو ہیں وہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور کئی دعاؤں کی تو اپنی اپنی تاثیرات بھی ہیں۔ مثلا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہو تو وہ اثر نہیں کرتا، اور اسی طرح گھر سے جو نکل کر پڑھنے والی دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالی عز و جل ایسے بندے کے کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے، ایسے بندے کے کاموں کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ تو لہذا ہماری زندگی جو ہے وہ دعائیں کرتے کرتے جو ہے وہ گزرنی چاہیے۔ ایک اور مدنی پھول سن لیجئے کہ دعا مانگنے میں اطاعت رسول بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی تلقین بھی فرمائی، فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، تو لہٰذا حکم نبوی ماننے کی نیت بھی کر لینی چاہیے۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے، یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی دعاؤں میں کثرت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا
کہ جو دعا میں کثرت کرتا ہے اللہ تعالی عز و جل ان کو عابد بندوں میں شمار کر دیتا ہے. یعنی ایسا بندہ عابد اس کو کہا جاتا ہے جو یعنی عبادت کرنے والا ہو. تو اگر ہمارا شمار عابد لوگوں میں ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ یہ عبادت کا مغز ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کا مین حصہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات دعا قبول ہونے میں بظاہر تاخیر ہوتی ہے. اس میں کئی مسئلتیں ہوتی ہیں، کچھ بیان میں نے کیا. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں. اس سے دعا مانگنے میں انشاءاللہ دل بھی لگے گا اور حوصلہ بھی بلند ہوگا. ہم جلدی جو ہے وہ گھبرا نہیں جائیں گے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے. اور جب کوئی کافر و فاسق دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ ماننے والا دعا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھے اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہٰذا اگر دعا بظاہر قبول نہ ہو رہی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا. یہاں پر ایک عقیدے کی بات عرض کروں گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی عام شخص جو ہے ان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. البتہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یا الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا. حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں اور اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا مانگنے کے کئی ایک آداب ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے. جب کوئی دعا کرتا ہے اور بظاہر قبول نہیں ہوتی تو جلدی نہ کرے، شکوہ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتا. ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے. بعض لوگ ایسی دعا کرتے ہیں کہ جو شرعاً جائز ہی نہیں ہوتی. دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو. قطع رحم کا مطلب یہ ہے رشتہ داری کا ٹوٹ جانا. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو ایسی دعا کہ جو ایسی بات پر مشتمل ہو جس سے رشتہ داری ٹوٹتی ہو وہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ شخص کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی. تو لہٰذا اگر ہم یہ ذہن بنا لیں گے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اس طرح کا ذہن بنا لینا بھی دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب دعا ضرور قبول کرے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بعض ایسی باتیں بھی، ایسی بہاریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں مدنی قافلے میں گیا اس کی دعا قبول ہو گئی، فلاں جو ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا
اجتماع میں دعا کی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آئیے ایک بہار سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں پر سفر کر کے دعا مانگنے والوں کے مسائل حل ہونے کے کافی واقعات ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا مدنی قافلہ ٹھٹھا شہر حاضر ہوا۔ شرکاء میں سے ایک اسلامی بھائی کو عرق النساء کا شدید درد اٹھتا تھا۔ یہ عرق النساء کا جو مرض ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بیچارے شدت درد سے مائع بے آب کی طرح تڑپتے تھے۔ ایک بار درد کے سبب رات بھر سو نہ سکے۔ آخری دن امیر قافلہ نے فرمایا آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ دعا شروع ہوئی۔ ان اسلامی بھائی کا بیان ہے، الحمدللہ عز و جل دوران دعا ہی درد میں کمی آنا شروع ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد عرق النساء کا درد بالکل ختم ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل یہ بیان کرتے وقت وہ دن اور آج کا دن یہ درد پھر کبھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ عز و جل انہیں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کی خدمت بھی مل رہی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا ضرور کرنی چاہیے اور دعا میں دوسروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ وہی دعا ہمارے لیے بھی کرے گا۔ مثلا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ عبداللہ بھائی کو حج کی سعادت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل میرے لیے بھی دعا ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کی سعادت عطا کر دیں۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا اپنے والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کرے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے والے ہم بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل سب کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ عز و جل نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدینا الصراط المستقیم بھی دعا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہنا بھی دعا ہے۔ دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے؟ مثلا انبیاء اکرام علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، یعنی یہ دعا کرنا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، یہ دعا نہ کی جائے کہ یا اللہ تمام بھلائیاں عطا فرما، کہ کیونکہ ان بھلائیوں کے اندر تو نبوت بھی ہے۔ تو دعا وہ کرنی چاہیے جو جائز ہو اور اس کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، درست نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بنیادی باتیں ہمیں سیکھنا ہوں گی۔ بغیر سیکھے یہ چیزیں ہمیں نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے ایک بجلی والے کے پاس گیا کہ میں تمہارے پاس رہتے ہوئے الیکٹرک کا کام سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں، کام کریں۔ ایک دن وہ استاد شاگرد دونوں کام کر رہے تھے تو استاد نے نیچے کوئی چیز نہیں رکھی اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اس نے جو ہے وہ جوڑ لگایا تاروں کا۔ شاگرد بھی دیکھ رہا تھا، پوچھا نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اگلے دن کوئی چھوٹا سا کام تھا کسی کے گھر میں، تو وہ شخص اس استاد کے پاس آیا کہ ہمارے گھر کے اندر بجلی کا تھوڑا سا کام ہے تو آپ آ جائیے۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، ہاں اپنے شاگرد کو بھیج دیتا ہوں۔ اب جناب شاگرد صاحب وہاں پر گئے اور اسی طرح ایک ٹانگ جو ہے وہ اٹھا لی اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انہوں نے بھی ننگے تاروں کو ہاتھ لگایا۔
ان کو تو کرنٹ پڑا اور گر گئے. اپنے استاد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے استاد صاحب جس طرح آپ نے کیا تھا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے ننگی تاروں کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ہاتھ لگایا، مجھے کرنٹ لگا. تو استاد سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا پگلے مجھ سے پوچھ تو لیتے، جس ٹانگ پر میں نے کھڑے ہو کر تمہارے سامنے ننگی تاروں کو ہاتھ لگایا تھا وہ میری اصلی ٹانگ نہیں ہے بلکہ لکڑی کی ٹانگ ہے. میری ٹانگ کٹ گئی تھی، لکڑی کی ٹانگ لگی ہوئی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب تک ہم کام کو سیکھیں گے نہیں تو کام صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتا. اسی طرح عبادات جب تک سیکھی نہ جائیں تو ہم اچھے اور آسان انداز سے اور ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے. تو اب ہم یہ بنیادی علم جو ہے، علم دین ہے، یہ کہاں سے سیکھیں؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے پاس موجود ہے. آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مختلف موضوعات پر بیانات ہوتے ہیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل ہوگا. اس کے بعد دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں. پھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ عز و جل کافی علم دین یعنی جو بنیادی علم دین ہے وہ حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. مزید مدنی قافلے میں سفر کر کے علم دین حاصل کرنے کا دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہم بھی سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ دعا وہی مانگی جائے جو جائز ہو. ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو محال یعنی ناممکن یا قریب محال دعا مانگتا ہے تو یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے. لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت نصیب ہو جائے یہ بھی دعا نہ مانگی جائے کہ عمر کے اندر، زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف تو آتی ہی ہے. اور اسی طرح یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے امر کی دعا کرنا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہ کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جیسے مجھے پرایا مال مل جائے، اور اسی طرح گناہ کی دعا کرنا بھی گناہ ہے تو لہذا یہ دعا نہ کی جائے. قطع رحم یعنی مثلا فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، جیسے ایک جناب فلاں بھائی کے اندر لڑائی ہو جائے تو یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے، پروردگار غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے. رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے. بہت اہم مدنی پھول ہے. بعض اوقات جب کوئی بیماری آ جائے، کوئی کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں اور یہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں، بالخصوص جو بیمار ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے. تو اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دعا کرنا یہ یعنی بیماری سے گھبرا کر یہ ناجائز ہے. البتہ دینی نقصان کے خوف سے اپنے مرنے کی دعا کرنا جائز ہے. بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی بربادی کی دعا نہ کرے. کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے. اور مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے سب بدخواہیوں سے بدتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے معاشرے کے اندر جب کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر بعض اوقات مد مقابل کو اور کچھ نہ کہہ سکیں تو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے اور بھی یہ خود ہی افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں کے لیے بد دعا کیوں کی تھی. تو لہٰذا
کسی کے لیے یوں اپنے رشتہ داروں کے لیے مسلمانوں کے لیے اس طرح کی بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو، تو بھاڑ میں جائے۔ یہ تو اب بہت زیادہ مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے تو بھاڑ میں جائے، فلاں بھاڑ میں جائے۔ تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا کرنا کہ خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے، یہ بھی جائز نہیں ہے، بہت اہم ہے، سارے مسلمانوں کے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں کو یہ جھٹلانا ہے کہ جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ، یعنی مسلمانوں کی کچھ لوگ تو جہنم میں جائیں گے نا، تو لہٰذا یوں دعا نہ کرے کہ خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل میری بھی مغفرت فرما، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ تو یوں دیکھیں چند الفاظ ہیں کہ اگر ان کا اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے تو دعا جائز اور ناجائز ہو سکتی ہے، تو لہٰذا دعا مانگنے کے لیے بھی تو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اور احکام سنتے ہیں کہ جو چیز حاصل ہو، یعنی اپنے پاس موجود ہو، اس کی دعا نہ کرے۔ مثلا مرد یوں نہ کہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے، کہ وہ پہلے ہی مرد ہے، اب مرد ہونے کی دعا کرنا بڑا عجیب سی بات ہے، کہ یہ دعا کا مذاق اڑانا ہے۔ البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کی حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار ہو، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا دین کی محبت یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں، وہ جائز ہے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، آخری بات، دعا میں تنگی نہ کرے۔ مثلا یوں نہ کہے کہ یا اللہ عز و جل تنہا مجھ پر رحم فرما، صرف میری دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سارے مسلمانوں کو اپنی دعا کا، سارے مسلمانوں کے لیے اپنی دعا کے اندر حصہ رکھیں۔ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، مجھ پر بھی کرم فرما، اور مسلمانوں پر بھی کرم فرما، محلے والوں پر کرم فرما، ہمارے شہر والوں پر کرم فرما۔ تو یوں دوسروں کو بھی اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں شریعت کے مطابق دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پر فاطمہ